کہ مولوی صاحب پڑھتا تو روز ہوں، لیکن کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوٹ گئی، کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوٹ گئی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور کبھی فجر میں پڑھا سوتا رہا۔ غور سے میری بات سنو، جس نے صرف جمعے کی پڑھی یا روز پڑھی مگر 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، وہ خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کے ہاں تیری یہ نماز قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو خدا کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے 5 پڑھ، تو کہتا ہے نہیں میں تو 2 پڑھوں گا۔ خدا کہتا ہے 5 پڑھ، تو کہتا ہے نہیں میں تو 3 پڑھوں گا۔ خدا کہتا ہے روز آنا پڑھ، تو کہتا ہے میں تو صرف جمعے کی پڑھوں گا۔ تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تیرے خدا۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آپ ہم طے کریں کہ روزانہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے۔ اگر یہ عزم آپ نے کر لیا تو اللہ آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے گا۔ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام میرے دوستوں ساتھیوں، اگر میں چاہتے کہ اللہ رب العزت آپ کو قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے، تو ایک دوسرا کام ہے، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو، آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک بھائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں۔ تو بھائی کا حق ادا کر، بہن کا حق ادا کر، پڑوسی کا حق ادا کر، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کر، تو یاد رکھ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تیری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے۔ اور اگر تیرے پاس طاقت ہے تو کمزوروں کا حق مانگ، تیرے پاس روپیہ پیسہ ہے تو غریبوں کا حق دبا کر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس کی گردن پر دوسرے کا حق ہوگا اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حق تلفی کے گناہ میں مبتلا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ سے اس گناہ کی برائی نکل رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، آج اگر باپ مرتا ہے تو اس کا کفن بھی پہلا نہیں ہو پاتا، اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جائیداد کا جھگڑا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر ایک اپنا حق لینا چاہتا ہے، کوئی بھی دوسرے کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب تک ہم حق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے خدا کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ المنورہ اور اس کے اطراف میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو لوگ اپنے مرنے والے کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے مسجد نبوی لاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے تھے کہ آقا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا ماننا یہ تھا کہ جس کی نماز جنازہ آقا پڑھا دیں گے اس کی مغفرت ہے۔ لیکن آقا کیا کرتے تھے؟ جنازہ رکھا ہوا ہے، آقا آگے بڑھتے ہیں، لیکن نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس مرنے والے کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ کسی کے پیسے تو اس کی طرف نہیں نکل رہے ہیں، کسی کی زمین تو اس نے نہیں دبائی ہے، کسی کا قبضہ تو اس نے نہیں لیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو آقا پیچھے آئے اور فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھو اور اس کو دفن کر دو۔ علماء کیا لکھتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ آقا کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ آقا دو جہاں کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔
اس لیے آقا منع کرتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں جھانکو، کسی کا حق اگر کسی ساتھی کی طرف ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے یہ عہد کرے کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کروں۔ کیوں؟ کچھ پتا نہیں موت کب آ جائے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم صبح کا سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں۔ اس لیے اپنے دامن کو صاف کرو، اپنے معاملات کو صاف کرو، حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جس نے دوسروں کے حقوق کو ادا کر دیا اور مرنے سے پہلے اپنے دامن کو صاف کر لیا، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے اور اس کو قبر میں بہترین ساتھی نصیب کرے۔ تو بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، میرے دوستوں ساتھی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے، تو ایک تیسرا کام، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندتا ہے۔ خدا کو تیری ایسی محبت کی کوئی نہیں۔ مسلمانوں، میں اپنے دل کا دکھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا۔ مسلمان نعرے رسالت بھی لگاتا ہے، مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طریقوں کو اپناتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے۔ میں ابھی ایک جگہ گیا تھا، میں نے وہاں ایک بات کہی، تم سے یہ کہتا ہوں، یہ میرے دل کی تکلیف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ دن ہوئے مظفر نگر کے ایک علاقے میں ایک شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ آپ نے بھی سنا ہو، مسلمان کا دل دکھتا ہے آقا کی شان میں گستاخی، لیکن میں نے ایک بات کہی، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ آقا کی شان میں گستاخی ہوئی، ہمارا اور تمہارا دل دکھا، ہم آقا سے محبت کے اظہار میں باہر آئے، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے روڈ جام کیا، ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو محبت کا اظہار کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حق آپ کو ہندوستان کے آئین نے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرو۔ لیکن مسلمانوں میری بات پر غور کرو، ہم نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کا چہرہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے چہرے جیسا، گستاخی کرنے والے کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں اور نبی سے محبت کا اظہار کرنے والے کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں۔ ہمارا چہرہ نبی کے چہرے جیسا نہیں، نبی کے دشمنوں کے چہرے جیسا ہے۔ بتاؤ اللہ کے ہاں ہمارا شمار کیسے نبی سے محبت کرنے والوں کو ہو جائے گا؟ آج ہم اپنے کردار کو خراب کر چکے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں۔ مسلمانوں، جب تک ویسٹرن کلچر کے پیچھے چلو گے نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گی، نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ آبرو محفوظ رہے گی۔ تمہارا خون پانی سے زیادہ سستا ہوتا ہے، اور جس دن تم نے محبت کے کلچر کو اپنے دانتوں سے پکڑا اسی دن رحمت للعالمین کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگی، عزت و آبرو بھی محفوظ۔ آؤ ہم طے کریں
کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں اور میں تو دیکھ رہا ہوں ادھیڑ عمر کے اور بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں. ہم نے کس کی نقل میں اپنے چہرے کی داڑیاں صاف کر کے نالیوں میں بہا. یہ نبی کی محبوب سنت ہے جس کو مسلمان نالیوں میں بہا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں داڑھی پر. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. تو بھائی نام سنا؟ مجاہد آزادی تھے اور ہندوستان کے عظیم قائد دینی رہنما حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. وہ ایک دفعہ انگریزوں نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیتے ہوئے گرفتار کیا. حضرت کو بھی گرفتار کیا. حضرت کے ساتھ کچھ غیر مسلم سیاسی لیڈر تھے وہ بھی گرفتار کیے. محمد علی جوہر کو بھی گرفتار کیا اور سہارنپور جیل میں بند گئے. لیکن انگریز نے یہ کیا کہ مسلم قیدیوں کے لیے بیرک الگ کر دی اور ہندو قیدیوں کے لیے بیرک الگ کر دی. محمد علی جوہر علی گڑھ میں پڑھے ہوئے تھے, کلین شیو تھے, لیکن تھے مسلمان, اس لیے مسلمانوں کے بیرک میں تھے, ہندوؤں کی بیرک الگ تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ سب لوگ اپنے بیرک میں آ گئے مسلمان. محمد علی جوہر صاحب نہیں آئے تو کافی دیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد وہ بیرک میں آئے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا جوہر صاحب کہاں رہ گئے کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت انگریز فوجیوں نے مجھے ہندو سمجھ کر ہندوؤں کے بیرکوں کو بند کر دیا تھا. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. وہ کہتے تھے تمہارے مسلمان ہونے کی کون سی نشانی ہے تمہارا؟ اس میں بڑی دیر ہوئی, میں نے اپنا کارن وغیرہ دکھایا تو جان چھوٹی انہوں نے میرے پاس. حضرت نے اس وقت ایک جملہ کہا جس جملے میں محمد علی جوہر کی زندگی کا دھارے کو بدل دیا. حضرت نے فرمایا جوہر صاحب اگر کل میدان محشر میں فرشتوں نے کافر سمجھ کے جہنم میں ڈال دیا بچا. میرے دوستوں ساتھیوں, محمد علی جوہر فوراً جھکے, حضرت کے قدم پکڑ لیے اور فرمایا حضرت نے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج سے داڑھی پر کوئی ہاتھ نہیں لگا. جیل میں رہتے ہوئے حضرت سے ترجمہ قرآن کریم پڑھا, حدیث کی کتابیں پڑھی, پکے دیندار اور مسلمان بنے. اور جب حضرت کے ساتھ جیل سے چھوٹ کر کے آئے تو قوم نے ان کو مولانا محمد علی جوہر کا لقب دیا. میرے دوستوں ساتھیوں, اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلامی تعلیمات ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہو تو ویسٹرن کلچر کی کیوں نقل اتارا, یہودیوں کی کیوں نقل اتارا, اللہ کے دشمنوں کی کیوں نقل اتارا, اے خدا کس کی نقل اتارا. فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ میں نے اپنے نبی کی زندگی میں رکھ دیا. تمہیں نقل اتارنی ہے میرے حبیب. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آؤ میرے ساتھ ساتھ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں. ہم انشاءاللہ اپنی شادی بیاہ کو اور تمام فنکشنز اور تقاریب کو سنت کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. سنت کے مطابق اپنی تقاریب کو انجام دے کر کے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں. تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. میں نے کہا تھا 5 کام کر لو تو خدا تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے اور تمہیں قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے. ان 5 کاموں میں سے کتنے کام آپ کے سامنے آئے؟ 3 کام آئے. سب سے پہلا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو.
دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے آپ کی طرف سے ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں. تیسرا کام یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل. چوتھا میرے دوستوں اگر یہ چاہتے کہ خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور آپ کو قبر میں بہترین ساتھیہ عطا فرمائے تو چوتھا ایک اور کام کرو اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال ہو. تیرا کھانا حلال ہو, تیری آمدنی حلال ہو, تیرا پینا حلال ہو تو اللہ کے ہاں تیری ہر نیکی قبولیت کے درجے کو پہنچے. اور اگر تیرا کھانا پینا حرام ہے, تیری کمائی حرام ہے, تیرا کاروبار ناجائز ہے, تو سودی لین دین میں مصروف ہے, تو رشوت کھاتا ہے, تیری آمدنی حلال نہیں ہے, تو یاد رکھ تیری کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے. مسلمانوں, آج ہم غیروں کو دیکھ کر کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک ہندو نوجوان جس طرح اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, سود لے کے, بینک سے لون لے کے ہم بھی وہی کرتے ہیں. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے گلے میں اسلام کا پٹا پڑا ہوا. ایک وہ جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہے, وہ آزاد ہے, وہ ہر جگہ جانے میں بھی آزاد ہے اور لوگ اس کا شکار کرنے میں بھی آزاد ہے. اور دوسرا جانور وہ ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو, وہ جانور بھی آزاد نہیں ہے اور شکاری بھی اس کا شکار کرنے میں آزاد نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک پہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے. اگر تیرا مالک تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے, تو پھر تو منمانی کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں, جو خدا نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہم کو مل جائے, چاہے ہم اسے حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے لیں, پر ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا. آج سے طے کرو کہ میں تھوڑا کماؤں یا زیادہ کماؤں, حلال کا کماؤں, سود نہیں لوں گا, بینک سے لون نہیں لوں گا, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے نہیں کماؤں گا, کیونکہ میرا ایمان ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے, اور جو مقدر میں نہیں ہے میں کچھ بھی کر لوں اس کا ایک حبہ مجھے نہیں مل سکتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ چوتھا کام ہے جس نے اپنی آمدنی کو حلال کیا, رزق حلال کھایا اور کمایا. اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ کی تجویز اور اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے. کیوں بھائی, اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. اور ایک آخری چیز, وہ اس جلسے کا نچوڑ ہے, وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس جلسے کی روح ہے, آخری چیز. اور وہ آخری چیز یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کو اچھا ساتھی ملے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے, تو آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے دل کی گہرائیوں سے صحابہ کرام سے محبت کرتے رہے. جو صحابہ سے محبت کرتے کرتے اس دنیا سے جائے گا, اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے. اور جس کے دل میں صحابہ کے لیے کھوٹ ہے, جس کے دل میں صحابہ کی دشمنی ہے, جس کے دل میں صحابہ کی عداوت ہے, تو وہ صرف صحابہ کا باغی نہیں ہے, وہ اللہ کا بھی باغی ہے. وہ صرف صحابہ کو برا نہیں کہتا, وہ قرآن کا بھی منکر ہے. اور جو قرآن کا منکر ہو اس کی دنیا بھی برباد ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, اور خدا کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں, غور کرو اللہ کیا کہتا ہے. فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی,
لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان کیا۔ دیکھو ایگزامنر خدا ہے اور دلوں کا امتحان اس نے لیا ہے، اور نمبر کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو میں نے ان کے دلوں میں تقوی اور پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو اللہ تو ان کو متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ان کے پاکیزہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور ہماری زبانیں ان کو برا کہیں، اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے اور کیا ہو۔ چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ، چاہے وہ حضرت حسن ہو، چاہے حضرت حسین ہو، ایک ایک صحابی ہمارے لیے محترم ہے۔ کیوں؟ اگر تم صحابی کو برا کہتے ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ صحابہ کے استاد کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے صحابی کو برا کہا گویا وہ استاد کی طرف اشارہ کر کے ان کی عظمت کو دھندلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے، ان کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کون لوگ ہیں؟ ذرا غور کرو، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ان کی عظمت کو بیان کریں۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی کی باتوں کو سنا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ رہتی دنیا تک آنے والا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب صحابہ کرام کے جوتے کی گرد کو بھی نہیں پہنچا۔ صحابہ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین اور مقدس ترین گروہ ہے۔ یاد رکھو، میں سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ بتاؤ کہ قرآن ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ بولو زور سے۔ صحابہ کے ذریعے۔ اسلام ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ حدیثیں ہم تک کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے۔ شریعت ہم تک کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ۔ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے، وہ قرآن کے نقوش کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور میں ایسے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب تک چاند سورج رہے گا، اسلام اور قرآن باقی رہے گا۔ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے۔ اسلام آج بھی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھو، عظمت رکھو، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی خدمت کرو۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ یہ اتحاد فاؤنڈیشن کے لوگ پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نبی کا شیوا ہے، یہ نبی کے صحابہ کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مؤمن کی دنیاوی پریشانیوں میں اس کے کام آئے، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن میدان محشر کی پریشانیوں سے محفوظ کرے۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے روشن رکھو، کل قبر میں یہی محبت کام آئے گی، میدان محشر میں یہی محبت کام آئے گی، وہ صراط سے گزرنے میں یہی محبت کام آئے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں ہم نے گستاخی کی اور ہمارا دل اس کی طرف سے خراب ہے،
تو یاد رکھو جس نے صحابہ کو برا کہا اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جو نبی اور خدا کا مجرم ہو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ یہ 5 کام ہیں، جس نے ان 5 کاموں کو کیا، سب سے پہلا کام روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا کام جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرے۔ اور نمبر 3 بولو بھائی، نمبر 3 کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرے۔ نمبر 4 اس بات کو یقینی بناؤ کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ اور نمبر 5 اپنے دل کو صحابہ کی محبت سے روشن کرو تو اللہ تمہاری قبروں کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا اور تمہیں قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس لیے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔